السلام علیکم ناظرین گرامی، آج سے کچھ عرصہ قبل ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ بھارت نے اذان پر یا پھر مسلمانوں کے دوسرے اعمال پر پابندی لگا دی ہے، لیکن افسوسناک طور پر اب ہمیں ایسی خبریں سعودی عرب سے سننے کو مل رہی ہیں، جہاں مسلمانوں کے مقدس ترین مہینے رمضان المبارک میں نہ صرف لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایسی پابندیاں دیکھنے کو ملی ہیں کہ پوری امت مسلمہ حیران و پریشان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پابندیاں کیوں لگائی گئیں اور آخر شہزادہ محمد بن سلمان ایسی پابندیاں لگا کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کے حسین لمحات کیسے گزرتے ہیں۔ دوستو، ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ہر روزہ دار کا نظام عمل کسی حد تک تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آسمانوں میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں اور بندوں کے بے شمار گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جبکہ جنت روزانہ روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے اور بے شمار لوگوں کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنے حقیقی مالک کی رضا کے لیے پوری دنیا کے مسلمان اس ماہ مبارک کا اپنی استطاعت و توفیق کے بقدر استقبال کرتے ہیں۔ دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی ماہ رمضان کی آمد پر خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ رمضان سے قبل زندگی گزارنے کے لیے ضروری اشیاء مثلا چاول، تیل، چینی اور کھجور وغیرہ سستے داموں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ اوسط طبقے کے افراد رمضان کی آفر کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف ماہ رمضان بلکہ مزید چند ماہ کے لیے یہ اشیاء خرید کر رکھ لیتے ہیں، اور ماہ رمضان میں بھی اشیاء کی قیمتوں پر کافی حد تک کنٹرول رہتا ہے۔ سعودی عرب میں پھلوں کی پیداوار کم ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا ہر پھل آسانی سے مناسب دام پر دستیاب ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں بجلی کا مسئلہ تو نہیں ہوتا، بجلی سالوں میں صرف اسی وقت چند لمحوں کے لیے جاتی ہے جب نیٹ ورک میں کوئی خرابی آ جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں عمومی طور پر ملاوٹ نہیں ہوتی، یہاں کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ رات میں بھی کسی وقت صرف میاں بیوی اکیلے اپنی گاڑی سے سینکڑوں میل کے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ غرضے کے وہ سہولیات اور آرام جو برے صغیر میں اعلیٰ طبقے کو بھی نہیں ملتا، وہ یہاں عام لوگوں کو میسر ہے۔ سعودیہ کی آبادی 3 کروڑ اور 30 لاکھ ہے۔ تقریباً 1 کروڑ باہر کے لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ ہندوستان کے 30 لاکھ لوگ ہیں۔ اس کے بعد پاکستان اور مصر کے لوگ ہیں۔ اس طرح سعودی عرب دنیا کا چوتھا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ باہر کے لوگ کام کرتے ہیں۔ دوستو، دوسری طرف سعودی عرب کی عوام کو اس بار رمضان المبارک میں عجیب پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جیسا کہ سعودی عرب کی حکومت نے فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ وزارت اسلامی امور نے مملکت بھر کی مساجد کو تحریری طور پر ہدایت کی ہے کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور تکبیر کے لیے استعمال کیے جائیں اور ان کی آواز کا لیول 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ تمام مساجد ان ہدایات کی پابند ہیں۔ اس کے علاوہ آل شیخ نے رمضان میں عطیات جمع کرنے اور نماز کے مناظر نشر کرنے کے لیے کیمروں کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ اس بار مسجدوں کے اندر افطاری کرنے پر بھی سخت پابندی عائد ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مساجد کے ائمہ اور مؤذن حضرات ڈیوٹی کی مکمل پابندی کریں اور انتہائی ضرورت کے علاوہ کسی حالت میں رمضان کے دوران ڈیوٹی سے غیر حاضر نہ ہوں۔ غیر حاضری کی صورت میں امامت اور اذان کے لیے متبادل انتظام کریں اور مساجد میں اذان قمری کیلنڈر میں مقررہ وقت پر دی جائے، عشاء کی اذان مقررہ وقت پر ہی دی جائے۔ اس کے علاوہ سعودی وزیر برائے اسلامی امور نے یہ ہدایت بھی کی ہے کہ اذان کے بعد تکبیر کے دورانیے کی پابندی کی جائے، جبکہ اعتکاف کے لیے اجازت نامے امام مسجد جاری کریں گے، اور وہی اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ اعتکاف کرنے والے کوئی خلاف قانون کام نہ کریں۔ ان پابندیوں کے بعد بعض لوگ سعودی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان اقدامات کو اچھا قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ان اقدامات سے اسلامی عقائد کی پابندی اچھی طریقے سے کی جا سکے گی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے شہر العیسا کے عوام رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں ایک دلچسپ روایت پر عمل کرتے ہیں۔ صدیوں سے چلی آ رہی اس عادت اور روایت کو عصری چہل پہل نے بھی متاثر کیا ہے، اور آج بھی مقامی باشندے اس خوبصورت روایت پر عمل پیرا ہیں۔ مقامی سطح پر اس اخلاقی قدر کو النقصہ کا نام دیا جاتا ہے۔ افطاری سے قبل العیسا میں رہنے والے روزہ دار اپنی افطاری میں سے کچھ سامان اپنے پڑوسیوں تک پہنچاتے ہیں۔ العیسا گورنری کے ایک شہری مسلم جاسم البراہیم نے بتایا کہ یہاں کے لوگوں میں یہ ایک اچھی خوبی ہے کہ صدیوں سے چلی آ رہی النقصہ کی روایت کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔
النقصہ کا مطلب ہے کہ روزہ دار اپنی افطاری کے سامان میں سے کچھ سامان الگ کر کے اپنے پڑوسیوں تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ البراہیم نے بتایا کہ العیسہ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ افطاری سے کچھ دیر قبل ہر گھر سے لڑکے افطاری کا سامان برتنوں میں ڈال کر اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں البراہیم نے کہا کہ یہاں کے روزہ دار اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ افطاری کا سامان بانٹنے میں روزہ داروں میں مقابلہ ہے۔ یہ روایت العیسہ کے بیشتر علاقوں میں موجود ہے۔ دوستو یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ثواب حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب میں جگہ جگہ پر افطار کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں لوگ مفت افطار کرتے ہیں۔ افطار میں اتنی سخاوت سے کام لیا جاتا ہے کہ لوگ بچا ہوا کھانا گھر لا کر سحری تک کھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح فیملی کے بغیر رہنے والوں، خاص کر بنگلہ دیشی ورکرز کے ذاتی مصارف اس مبارک ماہ میں بہت کم ہو جاتے ہیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں بھی روزانہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لاکھوں اللہ کے مہمان افطار کرتے ہیں۔ ایک ہی دسترخوان پر مختلف ملک، زبان اور رنگوں کے لوگ ایک دوسرے کی ضیافت اشاروں سے کرتے ہیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر افطار میں مختلف قسم کی کھجوریں، پانی، لسی، چائے، قہوہ اور جوسز وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں۔ بڑی حیثیت والے لوگ بھی زائرین کو افطار پیش کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے وہ محبت اور اخوت کے جذبے سے ایسی ایسی کھجور پیش کرتے ہیں جو بازار میں بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی میں دودھ اور آٹے سے تیار کردہ خاص قسم کی ایک روٹی بھی پیش کی جاتی ہے جو ذائقے میں بے مثال ہوتی ہے۔ دونوں حرم کے صحن میں ہر قسم کے کھانے افطار میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ورکرز چند منٹوں میں پورے حرم کو صاف کر دیتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح اور پھر آدھی رات کے بعد نماز تہجد کی 10 رکعت اور 3 رکعت وتر ادا کیے جاتے ہیں، اور وتر کی آخری رکعت میں خوب لمبی لمبی عربی زبان میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ سعودی عرب کی عام مساجد میں نماز تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کم ہوتا ہے، لیکن مسجد حرم اور مسجد نبوی میں پابندی کے ساتھ 29ویں شب کو نماز تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ تراویح کی 20ویں رکعت میں تقریباً 30 منٹ کی دعا ہوتی ہے۔ چونکہ 28ویں شب میں شب قدر ہونے کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں، جس رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اسی وجہ سے 29ویں شب کی طرح 28ویں شب میں مسجد حرام میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ 28ویں اور 29ویں شب میں مسجد حرام میں حج کی طرح کم و بیش 30 لاکھ مجمع ہوتا ہے۔ غرضے کے سعودی عرب میں رمضان اور خاص کر آخری عشرے میں عموماً رات بھر عبادت کی جاتی ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں میں دن میں کام کرنے کی وہ طاقت نہیں رہتی جو ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے حکومتی اداروں میں رمضان کے آخری عشرے میں کام کم ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے ہر بڑے شہر میں ایسے مخصوص علاقے ہیں جہاں ہندوستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ ان علاقوں کے ہوٹلوں میں ماہ مبارک میں ہر وہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے جو برصغیر کے لوگ افطار یا سحری میں کھاتے ہیں۔ برصغیر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو افطار کی دعوت دے کر اپنی سماجی زندگی کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔